بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی چوتھی تاریخ جو آنے والی ہے، شب چوتھی آج ہے، ان چوتھی تاریخ آپ سب کو مبارک ہو اور خدا آپ کے اوپر برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ ہمارا یہ دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کل ہم نے جو ہے احکام نماز کے سلسلے میں بات کی، آج ٹاپک ہے ہمارا احکام روزہ، روزے کے احکام۔ سوال: روزے کے معنی کیا ہیں؟ جواب: روزے کے معنی روزہ یعنی خدا کی رضا کے لیے حکم خدا سے اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک بھوکے اور پیاسے رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ سوال: روزہ انسان پر کب واجب ہوتا ہے؟ روزہ انسان پر، مرد پر 15 سال اور عورت پر 9 سال پر واجب ہوتا ہے۔ مرد کے لیے 15 سال قمری، عیسوی نہیں بلکہ قمری۔ سوال: مبطلات روزہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: مبطلات روزہ یعنی وہ چیزیں جس کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسے مبطلات روزہ کہتے ہیں۔ جیسے مبطلات وضو، مبطلات نماز ہیں، اسی طریقے سے مبطلات روزہ ہے۔ سوال: مبطلات روزہ کتنے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ جواب: مبطلات روزہ 10 ہیں اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 کھانا، نمبر 2 پینا، نمبر 3 اپنی زوجہ سے جمع کرنا، نمبر 4 استمناء کرنا یعنی ہاتھ سے منی کا خارج کرنا، نمبر 5 گرد و غبار کا حلق تک پہنچانا، نمبر 6 پورے سر کا پانی میں ڈبونا، نمبر 7 اذان صبح تک حالت جنابت، حالت نفاس یا حیض میں رہنا، نمبر 8 انما کرنا یعنی پیٹ جو ہے ڈاکٹر صاف کرتا ہے، کچھ دوائی کھا کے نیچے کے سوراخ سے جو ہے پائپ ڈال کر جو ہے پیٹ کی جو ہے پوری گندگی نکالتا ہے، اسے کہتے ہیں انما۔ اور نمبر 9 جان بوجھ کر قے کرنا، نمبر 10 خدا، پیغمبر اور ائمہ علیہم السلام سے جھوٹی نسبت دینا۔ یہ 10 ہیں جسے مبطلات روزہ کہتے ہیں۔ سوال: وہ کون سے مواقع ہیں، جگہ ہیں جہاں روزے کے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں؟ روزے کا قضا اور روزے کا کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ جواب: اگر روزے دار جان بوجھ کر ان چیزوں کو استعمال کرے جن کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے تو اس روزے دار کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔
یعنی ایک روزہ تو قضا کا رکھے گا، پھر 60 روزے ایک روزے کے بدلے وہ رکھے گا، اور یہ 60 روزوں میں سے 31 روزہ یعنی 31 مہینہ اور اس کے بعد والا آنے والا مہینے کا پہلا روزہ مسلسل رکھے گا، بیچ میں گیپ نہیں کرے گا۔ سوال، روزے کا کفارہ کیا ہے؟ روزے کے کفارے 3 ہیں۔ نمبر 1، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ نمبر 2، 60 روزے رکھنا۔ نمبر 3، ایک غلام کو آزاد کرانا۔ یہ 3 جو ہے کفارے ہیں روزے کے۔ سوال، کیا مسافر پر روزہ رکھنا صحیح ہے؟ جواب، وہ مسافر جو سفر کی وجہ سے 4 رکعتی نماز کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھے تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، جو 4 رکعتی کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھے۔ سوال، وہ کون سے مسافر ہیں جن کے اوپر سفر کی حالت میں بھی روزہ واجب ہے؟ جواب، یہ وہ مسافر ہیں جو سفر کی حالت میں 4 رکعتی نماز کو 4 رکعت ہی پڑھے اور انہیں کثیر السفر کا بھی جو حکم لگتا ہے، یعنی جو انسان سفر میں 4 رکعتی نماز کے بجائے 4 رکعتی نماز ہی پڑھے گا تو اس کے لیے روزہ بھی رکھنا واجب ہے اور نماز کا پورا پڑھنا بھی واجب ہے۔ مثال کے طور پر ڈرائیور ہے، کثیر السفر انسان جو ہے کاروبار کے لیے جو ہے ہمیشہ باہر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھومتا رہتا ہے، تو یہ جو ہے اشخاص ہیں جن کے اوپر جو ہے روزہ واجب ہو جاتا ہے۔ سوال، وہ کون لوگ ہیں جن پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے؟ جواب، بعض لوگ ایسے ہیں جن پر رمضان کا روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ نمبر 1، وہ شخص جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، یعنی اتنا ضعیف ہو گیا ہے کہ وہ روزہ برداشت نہیں کر سکتا، بھوک و پیاس نہیں برداشت کر سکتا، تو ایسا انسان روزہ نہیں رکھ سکتا۔ نمبر 2، ایسی بیماری والا انسان جسے پیاس بہت زیادہ لگتی ہو، جسے اوور شوگر والی بیماری جو ہے، جسے بہت زیادہ جو ہے پیاس لگتی ہے، تو وہ انسان بھی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ نمبر 3، وہ عورت جس کی پیدائش کا وقت قریب ہے، وہ حاملہ عورت جس کی پیدائش کا وقت بہت ہی قریب ہے، اس کا روزہ رکھنا اس کے لیے اور اس کے بچے کے لیے نقصان دہ ہو تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ نمبر 4، وہ ماں جو اپنے چھوٹے بچے کو دودھ پلاتی ہو، اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ میں کمی اور بچہ پیٹ بھر کر دودھ نہیں پی رہا ہو، اس کا پیٹ نہیں بھر رہا ہو، تو ایسی دودھ پلانے والی ماں پر بھی
روزہ نہیں ہے، مگر یہ ہر روزے کے بدلے ایک مد طعام انہیں دینا پڑے گا، یعنی پونا کلو چاول گیہوں جو بھی ہم جو ہے کھاتے ہیں، ہر روزے کے بدلے ایک مد طعام۔ سوال، واجب روزے کون کون سے ہیں؟ جواب، واجب روزے نمبر 1 ماہ رمضان المبارک کے روزے، نمبر 2 ماہ رمضان المبارک کے قضا ہوئے روزے ماہ رمضان کے بعد رکھنا واجب ہے، نمبر 3 نذر اور قسم کی وجہ سے جو روزے واجب ہو جاتے ہیں ان کا رکھنا واجب ہے، یعنی یہ واجب روزے۔ سوال، اس شخص کا ماہ رمضان میں کیا حکم ہے جو اپنے سفر سے، اپنے وطن سے سفر کے لیے نکلے؟ جو اپنے وطن سے سفر کے لیے نکلے اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، اس کے لیے 2 حکم ہیں۔ نمبر 1، اگر وہ انسان ظہر کے بعد اپنے گھر سے سفر کے لیے نکلے تو اس کا روزہ صحیح ہے، اگر وہ روزے کو توڑ دے تو کفارہ و قضا دونوں اس کے اوپر۔ اور اگر وہ زوال سے پہلے اپنے گھر سے نکل رہا ہے تو حد ترخص کے بعد اس کا روزہ خود بخود باطل ہو جائے گا، اس کا روزہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وہ انسان جو گھر سے نکل لے اس کے لیے۔ سوال، اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو ماہ رمضان میں باہر سے اپنے گھر کے لیے آئے؟ اس کے روزے کا حکم کیا ہے؟ جواب، وہ شخص جو باہر سے یعنی دوسری جگہ سے اپنے وطن کے لیے آنا چاہ رہا ہے، اگر وہ اپنے وطن میں ظہر سے پہلے آ جائے تو اس کا روزہ صحیح ہے، اگر ظہر کے بعد آ رہا ہے تو اس کا روزہ باطل ہے، یعنی ایک دم الٹا، یعنی اپنے وطن سے اگر جائے تو ظہر کے بعد جائے، اور اپنے وطن کے لیے آئے تو ظہر سے پہلے آئے۔ سوال، روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ روزے کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب، نمبر 2 مستحب، نمبر 3 حرام، نمبر 4 مکروہ روزے۔ یہ جو ہے 4 قسم ہے روزے کی۔ تھک گئے؟ بس کریں، اب 1-2 ہی۔ سوال، فطرہ کب واجب ہوتا ہے؟ جواب، فطرہ ماہ رمضان المبارک کے آخری دن عید کا چاند دیکھنے کے بعد واجب ہوتا ہے۔ سوال، فطرہ کس پر واجب ہے؟ جواب، فطرہ ہر اس شخص پر واجب ہے جو بالغ ہو، عاقل ہو، ثروت مند ہو، دولت مند ہو۔ سوال،
مہمان کا فطرہ کس پر واجب ہے؟ جواب، مہمان کا فطرہ میزبان پر واجب ہوتا ہے، جس کے گھر میں وہ مہمان جا کر رکا ہے، مہمان بنا ہے، تو اس مالک مکان کے اوپر فطرہ واجب ہوتا ہے۔ سوال، فطرے کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ فطرے کی مقدار 3 کلو یا 3 کلو کے برابر قیمت، اور وہ 3 کلو اور 3 کلو کے برابر قیمت جو دی جاتی ہے فطرے میں، تو وہ اس چیز کی قیمت دی جاتی ہے جو ہم روزانہ کھاتے ہیں، جو ہماری غذا ہے۔ مثال کے طور پر ہم جو ہے 100 روپے کا چاول جو ہے ہم روزانہ کھاتے ہیں، یہی جو ہے ہمارے ہاں پکتا ہے 100 روپے کا چاول، زیادہ 100 روپے کے چاول۔ اگر فطرہ واجب ہو رہا ہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ڈپو کا چاول خرید کر جو ہم دیں۔ فطرہ صحیح نہیں ہوگا، وہاں پہ فطرہ باطل ہو جائے گا۔ جو چاول کھاتے ہیں وہی چاول ہمیں دیں گے یا اس کی قیمت۔ سوال، فطرہ کس کو دیا جائے گا؟ جواب، فطرہ مسکین کو، غریب کو، فقیر کو، محتاج کو دیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ صلوات بر محمد و آل